آج ویو 360 میں بیرون ملک کام کرنے والے لاکھوں پاکستانی بے روزگاری کے سبب وطن واپس آ رہے ہیں. کیا پاکستان کے معیشت میں ان کے لیے جگہ ہے؟ محبت سیاحت نہیں ہے. کورونا وائرس کے باعث جدائی سہنے پر مجبور افراد کی منفرد مہم. فیمیل فلم میکر ہو کہ جب یا جرنلسٹ ہو کہ جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر لوگ عجیب سے دیکھتے ہیں آپ کو. ایکچولی ان کا دیکھنے کا یا ان کو سرپرائز ہونے کا یہ ہے کہ یہ کون ہے کہ آیا ہے فلم بنانے کے لیے. یہ چیز ہے ہی نہیں ہے بلوچستان میں. اور صوبہ سندھ اور بلوچستان کی دو باہمت خواتین سے ملاقات جو قلم اور کیمرے کی طاقت سے حالات بدلنا چاہتی ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان. آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو یوم آزادی بہت مبارک. پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں کی بحالی کے بعد اب بہت سے گھروں کا چولہا تو جلنے لگا ہے، لیکن ملک کی معیشت میں اہم حصہ ڈالنے والے وہ پاکستانی جو بیرون ملک ملازمت کرتے تھے اب بڑی تعداد میں وطن واپس آ رہے ہیں یا واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. پاکستان کی وزارت خارجہ میں قائم کرائسس مینجمنٹ سینٹر کے مطابق پچھلے کچھ ماہ کے دوران 3,04,000 سے زیادہ پاکستانی وطن واپس آئے ہیں. ان میں سے زیادہ تر تو گلف کنٹریز میں کام کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ امریکہ، چین اور یورپ سے بھی پاکستانیوں کی واپسی ہو رہی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ایسے افراد کو دوبارہ روزگار دلانے یا پھر بیرون ملک واپس بھیجنے کے لیے کوششیں تو کر رہی ہے، لیکن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو اپنی کوششیں مزید تیز کرنی چاہیے. اس تنظیم کے مطابق اس وقت 60,000 پاکستانی ایسے ہیں جن کے پاس بیرون ملک ملازمت کا ویزا ہے، لیکن فلائٹس میں تعطل کی وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکے، اور 1 لاکھ سے زائد ایسے افراد ہیں جن کے ویزاز فی الحال پروسیس ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ بہت سے سفارت خانے بند ہیں اس لیے ان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. حکومت کے مطابق پاکستان کے پاس دنیا کی 9ویں سب سے بڑی افرادی قوت ہے، لیکن پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح عام آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو ایسے میں ان افراد کے لیے کیا راستے نکلتے ہیں جو بیرون ملک کام کرتے تھے لیکن اب وطن واپس آ گئے ہیں؟ اسی بارے میں ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے کچھ ماہرین سے بات کی ہے. اسد، کیا کہتے ہیں وہ؟ کیا پاکستان کی معیشت میں اتنی جگہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی ابزارب کر سکے؟ میری اس حوالے سے پروفیسر طاہر سے بات ہوئی دبئی سے، اور اس کے علاوہ میری خرم شہزاد سے پاکستان سے بات ہوئی، جو انہوں نے کہا لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. ایشو کیا ہے؟ شارٹ ٹرم ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں آلریڈی 1 کروڑ نوکریاں، ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے 1 کروڑ نوکریاں جا چکی ہیں. اب 1 کروڑ نوکری اگر آپ کے پاس جا چکی ہے، آپ کی لیکوڈیٹی ڈرائی آؤٹ ہوئی ہے، بزنسز جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہت ٹائٹ لیکوڈیٹی میں ہیں، بینکس جو ہے بہت زیادہ لون نہیں دے رہے. آف کورس ان کو پتا ہے رسک اس وقت بہت زیادہ ہے، اور گورنمنٹ نے زیادہ جو ہے وہ لیکوڈیٹی بینکس کی لی ہے بنسبت اس کے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو جائے، پرائیویٹ سیکٹر ایکسپینڈ کر سکے. تقریباً 60% حصہ ہماری امپلائمنٹ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر، مینوفیکچرنگ اینڈ ایگریکلچر، یہ دونوں جو سیکٹرز جو ہیں، خاص کر مینوفیکچرنگ، آپ کی میجر امپلائمنٹ جو ہے وہ پل کرتے ہیں. تو دیکھیں جب یہی بند تھے 1 کروڑ ایڈیشنل نوکریاں گئی ہیں، یہ ایڈیشنل انپلائمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو جب یہ نوکریاں چلی گئی ہیں تو باہر سے جتنے ہمارے بھائی بہن آئیں گے، آف کورس وہاں پہ بھی یہ ایشو تھا، تو ان کو فوراً سے کھپانا مشکل ہوگا. ہو سکتا ہے تھوڑا برڈن زیادہ ہو بنسبت اس کے کہ وہ کھپ جائیں، کیونکہ دیکھیں گروتھ نہیں ہے اکانومی پہ اس وقت. میرٹ کی بات نہیں ہے. ان کی سکلز یا ان کا ایکسپیرینس آپ کو لگتا ہے ان کا ایکسپوجر کچھ حد تک ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ان کی ری امپلائمنٹ میں ود ان پاکستان، یا ہمیں یہی فوکس کرنا ہے پاکستان میں بیٹھ کے، جو پاکستان کی انڈسٹریز کو یہی فوکس کرنا ہے کہ ان کو واپس بھجوایا جائے ری امپلائمنٹ کے لیے؟ دیکھیں بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اس میں ایکسپوجرز ڈفرینٹ ہیں، ان کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہیں، ان کی انفارمیشن اسکل ڈفرینٹ ہوگا، ان کا اوور آل جو ہے وہ پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہوگا. بٹ اصل اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ اکانومی میں نا گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارے یہاں گروتھ نہیں ہے، اور بزنس مثال کے طور پر میں ایک بزنس رن کر رہا ہوں اگر، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو چلانے کے، یا میری ڈیمانڈ اس وقت ختم ہو گئی تھی اور اب مجھے 3-4 مہینے لگیں گے، یا تو کوئی میرے پاس کہیں سے لیکوڈیٹی آئے، پیسے آئیں تاکہ میں اس کو دوبارہ چلا سکوں، تو جب تک میرا بزنس چلے گا نہیں دوبارہ سے تو میں نوکری دوبارہ سے لوں گا نہیں. زلفی بخاری کا یہ کہنا کہ انہوں نے ایک ویب پورٹل بنا دیا ہے، باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان امپلائے ہو رہے ہیں اس پہ وہ رجسٹر کر سکتے ہیں، دیٹ وڈ ہیلپ دیم سم ہاؤ. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، جس طرح کے آپ نے کہا کہ پروجیکٹس ہونے چاہیے، جس طرح پروجیکٹ اگر اناؤنس ہو رہے ہیں، یہ پروجیکٹس اس قابل ہوں گے کہ اس میں کچھ حد تک بیل آؤٹ کر سکیں اس سچویشن کو، یا جس طرح سے قطر گورنمنٹ سے دوبارہ سے پاکستان گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ری امپلائمنٹ کے لیے ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے، سچویشن بنے گی کیا؟ دیکھیں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پورٹل بنانا یا ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور اس کا ٹریک رکھنا، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں یہ نہیں ہوا، اور کووڈ کی ایک اپرچونٹی کی وجہ سے
ہم ڈیٹا کو جو ہے وہ یہ کہنے کہ ایک جگہ اس کو کیٹیگرائز کرنا شروع ہو گئے، یہ اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ نہیں ہے کہ باہر سے جو بھی آ رہا ہے بس جی آپ کوئی بھی پروجیکٹ اناؤنس کریں گے تو وہ اس میں کھپ جائے گا. ایسا نہیں ہے. اسکل کے حساب سے جاب دینا یا جاب کے حساب سے اسکل کو ڈیولپ کرنا، یہی تو مس میچ ہے، یہی تو ڈسکنیکٹ ہے ہمارے یہاں بھی اور سب کانٹیننٹ میں. ہماری اکانومی میں سب سے زیادہ کس اسکل کی نیڈ ہے یا کس طرح کی گروتھ ہمیں چاہیے، اس حساب سے ڈیولپمنٹ کرنا ہی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ بس بلائیں اور کہیں کہ جی آپ نیا ہاؤسنگ ہے تو اس میں سبھی آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں جو پاکستان گئے ہیں ان کے پاس پاکستان میں کنزمپشن کے کتنے چانسز ہیں، کہاں تک وہ اپنے آپ کو اس مارکیٹ میں فٹ ان کر سکتے ہیں؟ جو لوگ یہاں سے واپس گئے ہیں وہ اپنے نیکسٹ لیول کے سکلز یہاں پر لرن کرنے کے بعد گئے ہیں. اب ان کی ایگزیکیوشن وہاں پر بھی پاکستان میں ہو سکتی ہے. جو میڈیم لیول کا انویسٹر ہے وہ ان کے سکلز کو یوز کر سکتا ہے، یا گورنمنٹ چاہے تو ان کا سکل تب بھی یوز ہو سکتا ہے، اور کیونکہ وہاں بہت آسانی سے کھپت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اکثر لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ جب ان کو کمپنیز واپس بلاتی ہیں تو واپس آ سکیں، چونکہ یہاں ارننگ کا لیول تھوڑا ہائی ہے. آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے کہ کمپنیز ریوائیو کر رہی ہیں اپنا بزنس، اور جو پروجیکٹ ہاف کمپلیٹڈ ہیں جہاں پر کام رک گیا تھا وہاں سے انہوں نے کام تو دوبارہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. کوئی 10% کے قریب کمپنیز اوپن ہوئی ہیں، باقی بھی آہستہ آہستہ ہوں گی. تو دین وہ لیبر جو چلا گیا ہے اس کو واپس بلائیں گی یہ کمپنیز، چونکہ جو ایکسپیرینس امپلائی ہے اس کو کمپنی چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اکثر. اب جبکہ کووڈ-19 نے دنیا کے سبھی ملکوں کو معاشی طور پہ متاثر کیا ہے تو یورپ میں غیر قانونی تارکین وطن کی آمد بڑھ رہی ہے، جس سے وہاں حکومتوں کے لیے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں. اسپین میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے افراد کی جانب سخت رویہ اپنانے کے بجائے انہیں ملک میں کام اور قیام کے لیے قانونی اجازت دے دے. لیکن مخالفین کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ مزید بڑھتا ہی چلا جائے گا. اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. یہ تارکین وطن بہتر زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اسپین پہنچے ہیں. یہ افراد استحصال کرنے والے مالکوں کے ناروا سلوک کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کے علمبردار اسپین کی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان تارکین کو ملک میں قانونی حیثیت دی جائے. ہم ان افراد کی ابتر صورتحال میں بہتری کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ایک طرح سے اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، تاکہ ہم اس فرسودہ قانون کو تبدیل کر سکیں جو اسپین کے معاشرے اور یہاں آنے والے تارکین وطن کی ضروریات کی عکاسی نہیں کرتا. یہ تارکین وطن زراعت کے علاوہ کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے اہم ملازمتوں پر بھی کام کر رہے ہیں. بہت سے گھریلو ملازمین ہیں جن میں عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کرنے والے بھی شامل ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں چاہتی ہیں کہ اسپین کی حکومت انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے کنونشن 189 پر دستخط کرے، جو غیر انسانی سلوک کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے گھریلو ملازمین کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. گھروں میں ان پر اس لیے ظلم کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ تارکین وطن غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پھنسے ہونا کیسا ہوتا ہے. جب خواتین متحد نہیں ہوتی تو انہیں اپنے حقوق کا علم نہیں ہو پاتا. دائیں بازو کی واکس نامی سیاسی پارٹی جیسے غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کی مخالفت کرنے والے اسپین میں 15% بے روزگاری کی بلند ترین شرح کا حوالہ دیتے ہیں. ان کے مطابق اس سے ایسے مزید افراد کو اسپین آنے کا حوصلہ ملے گا. میں ان تنظیموں کے نقطہ نظر کو سمجھتا ہوں کہ وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن ریاست جرمانے معاف نہیں کرتی. بادشاہ اور مجسی رعایا پر یکساں اور منصفانہ انداز سے جرمانے لاگو کرتی ہے. اسی لیے امیگریشن قوانین کا اطلاق کسی استثناء کے بغیر قانونی طریقے سے ہونا چاہیے. کووڈ-19 کی وجہ سے اسپین کی معیشت دباؤ کا شکار ہے. ایسے میں تنخواہوں میں کمی اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ناروا سلوک میں اضافہ ہو رہا ہے. تاہم ان افراد کی غیر قانونی حیثیت کی وجہ سے اکثر اوقات ان کے پاس اس سلوک کو سہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. الفونسو بیٹو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو روکنے کی کوششوں کے بارے میں یورپ کی حکومتوں کے درمیان بھی خاصے اختلافات پائے جاتے ہیں. اس سال اب تک تقریباً 4000 افراد انگلش چینل کی آبی گزرگاہ استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی طور پہ فرانس سے برطانیہ میں داخل ہونے کی کوشش کر چکے ہیں. برطانیہ انہیں واپس بھیجنا چاہتا ہے لیکن اس کی راہ میں بھی کچھ قانونی رکاوٹیں کھڑی ہیں. آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں. دنیا کے مصروف ترین سمندری راستے پر 35 کلومیٹر لمبا سفر. پچھلے ایک ہفتے میں قریباً 700 غیر قانونی تارکین وطن نے یہ راستہ عبور کیا ہے اور ان کے ہمراہ درجنوں بچے بھی تھے. ہمیں فرانس کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہیں اس راستے کو عبور کرنے سے روکنا ہوگا.
لیکن دوسری طرف ہمیں قانونی طریقہ کار کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. ان تمام قوانین کی تفصیلات کو دیکھنا ہوگا جو غیر قانونی تارکین وطن کو یہاں ٹھہرنے کا حق دیتے ہیں. حالیہ دنوں میں برطانیہ نے اپنے جنوبی حصے سے فرانس کے شمالی حصے کو منسلک کرنے والے اس آبی راستے کی نگرانی میں اضافہ کیا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمیں اپنی آبی سرحد پر مکمل کنٹرول نہیں ہے. غیر محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس آبی راستے پر اور اس کی دونوں سرحدوں پر غیر قانونی کام ہو رہے ہیں. تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ اس نگرانی کا کردار کیا ہوگا. قانون دان کہتے ہیں کہ برطانیہ کے پانیوں سے زبردستی تارکین وطن کی کشتیوں کو ہٹانا بہت سے بین الاقوامی اور سمندری قوانین کی خلاف ورزی ہوگی. آپ ایسے لوگوں کو پیچھے نہیں دھکیل سکتے اور نہ ہی انہیں آگے جانے سے اس امید کے ساتھ روک سکتے ہیں کہ وہ ڈوبیں گے نہیں، کیونکہ بنیادی طور پر کچھ لوگ ضرور ڈوب جائیں گے اور یہ کسی بھی طرح قابل قبول بات نہیں ہے. آپ انہیں فرانس کی اجازت کے بنا فرانس میں دھکیل بھی نہیں سکتے. بین الاقوامی بحری قوانین کے مطابق تمام جہازوں کو ان کی مدد کرنا ہوتی ہے جو سمندر میں مشکل میں ہوں، اور ان میں تارکین وطن بھی شامل ہیں. بحری فوج کو وہاں تعینات کرنے سے غیر متوقع نتائج حاصل ہوں گے. اگر برطانیہ نے ایسا کیا تو یہ بات براہ راست برطانیہ پر آئے گی اور برطانوی حکومت اسی سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے. یورپین یونین کے قوانین کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کو یورپ کے اس پہلے ملک میں پناہ کا حق حاصل ہے جہاں وہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اور برطانیہ نے سینکڑوں تارکین وطن کو اپنے یورپی ہمسایہ ممالک میں واپس بھیج دیا ہے. لیکن جب اس سال کے آخر پر برطانیہ بریگزٹ کی وجہ سے یورپ سے الگ ہوگا تو یہ قانون لاگو نہیں ہو سکے گا. برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے برطانیہ اور فرانس کو منسلک کرنے والے پانی کے راستے کو بند کر دیا جائے تاکہ کسی بھی سمندری حادثے سے بچا جا سکے. سیاسی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی حکومت کی شکل ہے جس نے اپنی سرحدوں کو بریگزٹ کے بعد اپنے کنٹرول میں واپس لینے کا وعدہ کر رکھا ہے. ہنری رجویل کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ. دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. اس کے علاوہ انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی اردو VOA کو فالو کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ. کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ. پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ. حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. محبت سیاحت نہیں ہے، یہ کہنا ہے ان لوگوں کا جو کرونا وائرس کی وبا کے باعث اپنے پیاروں سے دور ہیں. دنیا کے بہت سے ملکوں میں دل کے ہاتھوں مجبور اب لوگ اسی نعرے کے ساتھ ایک مہم چلا رہے ہیں تاکہ حکومتیں انہیں ان کے پیاروں سے ملنے کے لیے سفر کرنے کی اجازت دے دیں. مارچ کے وسط سے ہزاروں غیر شادی شدہ بین الاقوامی جوڑے محبت سیاحت نہیں ہے نامی تحریک کا حصہ بن چکے ہیں. حکومتوں کو قائل کرنے کی امید میں انہوں نے ایسی درخواستوں پر دستخط کیے ہیں کہ انہیں اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنے کی اجازت مل سکے. اس کا آغاز ڈنمارک سے ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے مئی سے پہلے منظم ہونا شروع کیا تھا، لیکن یہ احساس تھا کہ ڈنمارک کے یہ خاندان اور ساتھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہیش ٹیگ بنا سکتے ہیں یا قانون سازی کے لیے اپنی حکومت سے درخواست کر سکتے ہیں. وہ اس قانون پر 19 جون کو عمل درآمد کروانے کے قابل ہوئے، لیکن یورپ کے برعکس بدقسمتی سے ہمیں امریکہ سے اس پر زیادہ رد عمل نہیں ملا ہے. یورپ کے دیگر ملکوں جیسے ناروے، ہالینڈ، جمہوریہ چیک ریپبلک اور آسٹریا میں بھی اسی طرح کے قوانین نافذ کیے گئے تھے. تاہم دنیا کے دوسرے حصوں میں صورتحال زیادہ پیچیدہ ہے. امریکی الزبتھ تھارن اور کولمبیا کے ماریو گزشتہ کچھ سالوں سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے انہوں نے 6 ماہ سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا. کولمبیا میں سخت سفری پابندیوں کے باعث ان کے لیے کسی تیسرے ملک میں بھی ملنا ممکن نہیں. مستقبل میں ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چونکہ ہم شادی شدہ نہیں ہیں تو اس وقت ہم ریاستی قوانین کے تحت ازدواجی تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ واحد طریقہ ہے جو الگ رہتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. 21ویں صدی میں وہ افراد جو شادی شدہ نہیں ہیں انہیں خاندان نہیں سمجھا جاتا. خاندان کو دیکھنے کا یہ طریقہ انتہائی فرسودہ ہے. لاک ڈاؤن اور سفری پابندیوں نے غیر شادی شدہ جوڑوں کے لیے بہت چیلنجز پیدا کر دیے ہیں.
کچھ کیسز میں یہاں تک کہ بچوں والے غیر شادی شدہ جوڑے بھی ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن لو از ناٹ ٹورزم کے ممبرز کا کہنا ہے کہ اگر ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے تو وہ قواعد پر عمل کریں گے۔ ہم قواعد پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے کرونا وائرس ٹیسٹوں کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں، ہم قرنطینہ میں رہنے کے لیے تیار ہیں، ہم ماسک پہننے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ ہم نے امریکہ میں ماسک کے خلاف مزاحمت دیکھی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم سماجی فاصلے کے لیے تیار ہیں، بس ہمیں اس مسئلے کے حل کی ضرورت ہے۔ کووڈ کی وجہ سے سماجی فاصلے کے باعث وہ جوڑے جو ایک ہی شہر میں رہتے ہیں وہ بھی دور کے پارٹنرز بن گئے ہیں، لیکن ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اس کا حل ممکن ہے۔ آپ مضبوط رہ کر اور اسے حقیقت سمجھ کر یہ وقت گزار سکتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگرچہ میں انہیں جسمانی طور پر دیکھ نہیں سکتی، گلے نہیں لگا سکتی، ان کو چھو نہیں سکتی یا پیار نہیں کر سکتی، لیکن میں جذباتی طور پر ان سے رابطے میں رہ سکتی ہوں۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والی سوزن پارکر اور ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے ان کے منگیتر پچھلے کچھ مہینوں سے یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہر روز ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور شادی کا خواب دیکھتے ہیں۔ ان دونوں کی گزشتہ موسم سرما میں ملاقات ہوئی تھی اور وہ شادی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے ان کا خواب ادھورا رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں۔ زیادہ پرانی بات نہیں جب میرے ایک ہمسائے نے نیو یارک ٹائمز میں لو از ناٹ ٹورزم کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھا اور میں نے سوچا کہ یہ میری صورتحال کی صحیح وضاحت کرتا ہے۔ سوزن اور ایگبرٹ خوش قسمت افراد میں شامل ہیں۔ گزشتہ ماہ ہالینڈ نے ان غیر ملکیوں کو سفر کرنے کی اجازت دی جن کے ڈچ شہریوں کے ساتھ تعلقات ہیں، لہٰذا یہ جوڑے آخرکار خود اپنی شادی کے منصوبوں پر دوبارہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ کرینہ بیفرجین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ کرونا وائرس یوں تو پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے پریشانیوں کا باعث بنا ہے، لیکن ایسے میں ہی وہ لوگ بھی سامنے آئے جنہوں نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آج پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پہ ملتے ہیں اندرون سندھ کی آنسو بائی کوہلی سے۔ بچپن میں پولیو انہیں اسکول جانے سے نہیں روک سکا اور انہوں نے کرونا وائرس کو بچوں کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ ان سے ہمیں ملوا رہی ہیں سدرا ڈار۔ پاکستان کے کئی حصوں کی طرح اندرون سندھ میں بھی تعلیم ہر بچے کی قسمت میں نہیں۔ کورونا وائرس آیا تو اسکولوں کے دروازے سبھی پر بند ہو گئے۔ ایسے میں آنسو بائی خود کتابیں لے کر بچوں کے پاس پہنچی۔ کورونا کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہماری تعلیم پہ ہوا ہے، جو ہماری بچیوں کی تعلیم خاص طور پہ متاثر ہوئی ہے، کیونکہ اسکولیں ہماری بند پڑی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں جو ہے سو ہم نے یہ فیصلہ کیا جہاں بھی ہمیں بچے ملے، کھیلتے ہوئے ملے، راستے پہ جاتے ہوئے ملے، ہم وہیں پہ اس بچوں کو بٹھا کر تعلیم دیں۔ ہم 4 گاؤں ہیں، 4 گاؤں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان بچوں کو پڑھائیں، اچھی تعلیم دیے تاکہ ہمارے بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ اگر یہ بچے اب بھی نہیں پڑھیں گے، صبح کو کسی وڈیرے کے غلام ہوں گے۔ شاباش۔ آنسو بائی ایک ٹیچر ہیں۔ ان کا تعلق سندھ کے شہر عمر کوٹ سے 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں مینا جی دھانی میں آباد ہندو برادری سے ہے۔ ان کے والدین انہیں پولیو سے تو بچا نہ سکے، لیکن ان کی بیٹی تعلیم سے بھی محروم رہ جائے، آنسو بائی کے والد کو یہ قبول نہ تھا۔ 2 سال کی عمر میں مجھے پولیو ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں چل نہیں سکتی تھی، میں ایسے رنگ کے اسکول جاتی تھی اور لوگ مجھ پہ ہنستے تھے۔ ہم بس میں جا رہے تھے تو تب میرے بھائی چھوٹے ساتھ تھے، تو ایک عورت آئی اور اس نے میری بیساکھی اٹھا کے نیچے پھینک دی۔ اس نے کہا کہ تو پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، گھر پہ بیٹھ جائے، ایسے تو دھکے کھاتی ہے بسوں میں۔ جب میں گھر پہ گئی تو میرے والد صاحب کو بتایا میں نے کہ آج مجھے یہ واقعہ آیا، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ کبھی بھی بیٹا حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اور ایک دن تجھے ایک اچھی ٹیچر بننا ہے اور غریب بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ اسکول آنسو بائی کی برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کئی ماہ سے استعمال میں نہ ہونے کے باعث یہ گرد اور مٹی سے اٹا ہے۔ آنسو بائی کو بے چینی سے اس دن کا انتظار ہے جب یہاں سبق سناتے بچوں کی آوازیں پھر سے گونجیں گی۔ ترقی تعلیم سے ہی آتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ایک مرد پڑھا، ایک فرد پڑھا، ایک عورت پڑھی، پورا معاشرہ پڑھا۔ میں نے ایک جھوپڑی میں اسکول اسٹارٹ کیا تھا، آج ماشاءاللہ جو ہے 10 روم ہے اور 315 بچے پڑھ رہے ہیں، جس میں
15 लड़कियां। वो गांव जहां कभी स्कूल जाने पर आंसू का तमस्खुर उड़ाया जाता था, आज वहीं के बच्चे उनकी वजह से इल्म के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। कहते हैं ना, मिट्टी से बना था मिट्टी में मिल जाऊंगा, अभी कुछ नहीं कर सका फिर कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, रोता हुआ आया था रुलाता हुआ जाऊंगा। कि ऐसा कुछ कर जाए जिससे पीछे हमें दुनिया याद करे, और यही मैं कह रही यही हमें करना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ लिख कर आगे अच्छे ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, ये भी बच्चे भी याद करेंगे और आगे उसकी नस्ल पढ़ेगी और तरक्की होगी तो वो भी हमें याद करेगी। अंदरूनी सिंध की इन बस्तियों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डालने की लगन आंसू खोली को एक गांव से दूसरे गांव ले जा रही है। आंसू बाई कहती हैं कि जब उन्होंने पोलियो को अपना रास्ता नहीं रोकने दिया तो वो कोरोना वायरस को बच्चों की तालीम की राह में रुकावट कैसे बनने देती। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, उमरकोट, सिंध। और आखिर में मिलते हैं रानी वाहिदी से। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून फिल्मसाज जिन्होंने कैमरे को अपनी ताकत बनाया और ऐसे लोगों की कहानियाँ पेश कर रही हैं जिन्हें अक्सर मीडिया की तवज्जो नहीं मिल पाती। कोयटा से रानी वाहिदी की कहानी लेकर आए हैं मुर्तज़ा ज़हरी। सूबे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वालों की ज़िंदगी कैसी है दुनिया जान सके, इसके लिए रानी वाहिदी ने कैमरा हाथ में थाम लिया है ताकि अपने लोगों की कहानियाँ खुद मंजर आम पर ला सकें। रानी का ताल्लुक़ कोयटा से है और वो पिछले 12 सालों के दौरान इंसानी हकूक़ समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तसर दौरानिए की तकरीबन 30 फिल्में बना चुकी हैं। बचपन से मुझे बहुत फिल्मों के शौकीन थी, फिल्में देखती थी, मुख्तलिफ एक्टर एक्ट्रेस मुझे पसंद भी थे और उनमें मैं अपने आप को देखती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी हो गई तो मतलब पता भी चल गया सिर्फ स्क्रीन में जो लड़की लड़का आते हैं वो नहीं होते, बिहाइंड द स्क्रीन भी लोग होते हैं। एक फ्रीडम के नाम से एक शॉर्ट फिल्म बन रहा था जिसमें मैं उनके साथ मिलके वो फिल्म बनाया और 2008 से अब तक कई दर्जन डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म्स बनाई। वसाइल की कमी ने बलूचिस्तान में वैसे ही फिल्म साजों के हाथ बांध रखे हैं। रानी कहती हैं कि जब कैमरा तामे एक औरत सड़क पर निकलती है तो इसे बहुत सी छुपती हुई नज़रों का सामना करना पड़ता है। फीमेल फिल्म मेकर हो कि जब या जर्नलिस्ट हो कि जब आप फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे अक्सर लोग अजीब से देखते हैं आपको, कि आपको खुद अजीब सा फील होता है। दुपट्टा सही करते हो, बार बार दामन ठीक करते हो कि शायद मेरे कुछ गलत हुआ है मेरे साथ कि लोग मुझे देख रहे हैं। एक्चुअली उनका देखने का या उनको सरप्राइज़ होने का ये है कि ये कौन है का आया है फिल्म बनाने के लिए, ये चीज़ है ही नहीं है बलूचिस्तान में। रानी की नज़र में फ़िल्म ही ख़वातीन के बारे में रवैयों के बदलने का एक अच्छा ज़रिया भी हो सकती है। मेरा प्रोजेक्ट है हॉनर किलिंग पे है, जो कि उस हवाले से थोड़ा सा टफ है काम करना बलूचिस्तान में, बट आई ट्राई टू डू दैट। मुआशी, माशरती और तकनीकी रुकावटों के बावजूद रानी अपनी नज़र से बलूचिस्तान को दुनिया के सामने पेश करने का सफ़र जारी रखे हुए हैं। उन्हें यकीन है कि एक दिन इस राह पर उनके साथ और भी बहुत सी ख़वातीन होंगी। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। इन इंस्पायरिंग कहानियों के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, तो आइए facebook.com/VA उर्दू के पेज पे और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।